بات دراصل یہ ہے کہ تیرے میرے یقین کی دیواروں کے اندر بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہیں۔ ہمارا یقین متزلزل ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہمارا جو بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ توکل اس لیول کا ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم کو مصیبتوں سے باہر لے کے چلا جائے۔ اصحاب کہف جب غار کے اندر جا رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اپنے سارے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے رب العالمین کے طرف ان کا ایک سفر جاری تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمتوں کے اندر لپیٹ لے گا۔ اس وقت ان کا کیا وہم و گمان کے اندر یہ بات تھی کہ ہمارا رب سوئے سوئے ہی، نیند ہی کی حالت کے اندر ہماری تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے تو ہیں، سوال تو کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اسی وقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے۔ ہم رب العالمین کی جو عطائیں ہیں نا، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مانگا ہے تو وہ اپنی شان کریمی کے مطابق جو عطا کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تو اصحاب کہف جب اس غار کے اندر گئے تو رب العالمین نے غار کے اندر ان کو سلا دیا، صرف سلایا ہی نہیں بلکہ کائنات کا رب ان کی کروٹیں بھی یوں بدلتا رہا۔ میرے رب کی رحمت دیکھیے، اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہمیں سوئے سوئے صدیاں ہو گئی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی مصیبت کے اندر ہیں، ہم اسی پریشانی کے اندر ہیں۔ ایک بندے کو بھیجتے ہیں اپنے وہ پرانے نوٹ دے کر کہ جا کے بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے کے آ جا، اور دل کے اندر ڈر بھی ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے تو یا تو مارے جائیں گے، یا تو پھر واپس اسی شرک والے دین کے اندر واپس ہمیں جانا پڑے گا جو ہمارا حقیقی دین ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو پہچان ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو وہ جب بازار کے اندر گئے، وہاں پہ ان کے راز کھلے تو معلوم ان کو پڑا کہ ان کی تو ساری مصیبتیں رب العالمین نے دور کر دی ہیں، ان کی زندگی کے اندر تو کوئی دکھ رہا ہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے خوشیوں کے سویرے اور اس کی فضا کائنات کے اندر ان کے لیے کھول رکھی ہے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ رہا ہی نہیں، کوئی پریشانی رہی ہی نہیں۔ تو انسان جب بھی رب العالمین سے تو مانگ تو یہ یقین رکھ کہ رب تجھے اس مصیبت سے نکالے گا ضرور، لیکن وہ اپنی شان کریمی کے مطابق نکالے گا۔ تجھے معلوم نہیں ہے اچھے برے گا، تجھے اپنی زندگی کی ایک سانس کے بارے میں نہیں معلوم یار کہ تو جو سانس اندر لے کے جا رہا ہے کہ وہ باہر نکال پائے گا یا نہیں۔ تو اپنے مستقبل کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اچھی ہے؟ ایک سانس کی تو خبر نہیں ہے تجھے کہ وہ تجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ میرے لیے اچھا ہے، وہ تیرے لیے اچھا ہے۔ کچھ اچھا نہیں ہے تیرے لیے جب تک اس کو اچھا تیرا رب نہ بنائے، اور کچھ بھی برا تیرے لیے نہیں ہے جب تک کہ وہ برا رب العالمین تیرے اس مقدر کے اندر نہ کرے۔ تو اپنی جو بھی خواہشات ہیں، اپنی جو بھی دنیا کے اندر جو چیز تجھے پریشان کرتی ہے، تیرے دل کو تنگ کرتی ہے، تجھے خفا کرتی ہے، تیری راتوں کی نیندیں اڑاتی ہے، جو چیز جو تجھے بے قرار کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، تجھے ادھر ادھر تو مارا جس چیز کے لیے پھرتا ہے، جب رب کے سامنے اس کا شکوہ رکھ دے پھر بھول جا اس چیز کو کہ تو اس سے باہر کیسے نکلے گا۔ یہ کام ہے تیرے رب کا۔ جب وہ تجھے اس مصیبت سے، اس راہ سے باہر نکالے گا تو بڑا سکون محسوس کرے گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے رب نے تجھے جو عطا کیا ہے اس سے بہتر تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس جیسا تو نے نہیں سوچا تھا، اس سے بہتر تو کیا اس طرح کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے، جو رب العالمین کی طرف سے ایک عطا ملتی ہے، اس کی رحمت جو انسان کو جب ڈھانپ لیتی ہے تو اس کا نتیجہ انسان کے حق کے اندر بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔